قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ محنت اس کے سیکھنے کے لیے اور سیکھ کر نبی کے طریقے پر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں وقفہ لے کر کے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور یہ ذمہ داری نبیوں کو دی جاتی ہے. حضرات انبیاء کرام ان کو اللہ چنتے تھے اور معصوم رکھتے تھے اور اللہ کا پیغام اپنی قوموں امتوں کے لیے اللہ نبیوں کو واسطہ بناتے تھے. اور نبی کی محنت سے ہدایت جیسی دولت انسانوں کو ملتی تھی اور ہدایت کے وجود میں آنے پر یہ عالم کی بقا آگے چلتی تھی. کیونکہ جس دن اللہ کا دین ختم ہو گیا اللہ کائنات کو ختم فرما دے گا. کہ جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اللہ سارے نظاموں کو، فرشتوں کے نظام، آسمانوں کے نظام، خلاؤں اور فضاؤں کے نظام اور زمین کے اوپر اور سمندروں کی تہ کے نظام کو اللہ باقی رکھیں گے اللہ اللہ کہے جانے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، میں اپنی زندگی کو دنیا میں خوشگوار بنانے کی کوشش کیسے کروں جبکہ دنیا کی فنا میرے سامنے ہے. سور والے فرشتے نے سور کو اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کا جب سے پیدا کیا انتظار کر رہا ہے. اور جب اللہ حکم فرمائیں گے وہ ایسی پھونک اس میں مارے گا کہ سمندروں میں آگ لگ جائیں گی، آسمان ٹوٹ جائیں گے، یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں کی طرف فضاؤں میں اڑیں گے اور اللہ ساری کائنات کو ختم فرما دیں گے. یا تو تنعم یا معاذ، اے معاذ دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش مت کرنا. کہ انسانوں کو تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت یہ ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کر آقا کی مرضی کو پورا کرنا. جو اللہ کے بندے بن کر دنیا میں رہیں گے وہ اپنی زندگی کو یہاں پر اچھا بنانے کی کوشش نہیں کریں گے. ایک تو اللہ سعادتیں دے دے، اللہ اطمینان دے دے، اللہ انعام میں نعمتیں برسا دے، اللہ محبتیں دے دے جو اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ کی بندگی پاکیزہ زندگی گزارنے کے والے وہ دنیا کی نعمتوں کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ایاک والتنعم یا معاذ فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین. یہ تو ایک مقصد ہے سب سے بڑا، یہ اعزاز ہے انسان کے لیے کہ ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، اللہ کے امر پر چلنا ہے، ہر سانس کو اللہ کے امر کے مطابق گزارنا ہے. اور جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اللہ کو محبوب بنا لیتا ہے اس کے بدلے میں اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اللہ اپنا محبوب بنا کر ساری کائنات کو اس کا تعارف کراتے ہیں. اے جبرائیل یہ بندہ میرا محبوب ہے. اے جبرائیل ساتویں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرو کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے. ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں محبوبیت ڈالی جاتی ہے، حتیٰ کہ روئے زمین کے درندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبوبیت ڈالی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے مسجد میں، اللہ کو کیا کہ جسم بھوک کی وجہ سے دبلے، گال پچکے ہوئے، کپڑے بوسیدہ، لیکن کیا شان ہے ان کی اللہ کے ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کے سر پر کھڑے ہو گئے اور پوچھا اے میرے صحابہ تم کون سا عمل کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں.
جیسے ہمارے خطبے کی ابتدا بیان اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا. کتنا بڑا یہ کلمہ ہے، کتنے بڑے قول بول ہیں، اور اللہ کے یہاں اس کی کتنی قدر ہے. اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی تعریف کر رہے تھے، حمد بیان کر رہے تھے، اور اللہ کی تصویر اور تقدیس میں لگے ہوئے. اللہ کے رسول نے اہتمام کی وجہ سے قسم دے کر پوچھا، اللہ ما اجلسکم الا ھذا، اللہ کی قسم دیتا ہوں اس لیے بیٹھے ہو. صحابہ کرام بڑے صاف دل والے تھے. اللہ ما اجلسنا الا ھذا، اے اللہ کے رسول صرف نعمت اسلام کے ملنے پر شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید اور تقدیس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میرا دل تمہاری طرف سے کوئی میلا نہیں تھا کہ میں نے تمہیں قسم دے کر پوچھا. اتنی بات کی کہ بات بہت اہم ہے اور تم بات کو تھوڑا ہلکا سمجھ کر کچھ بتاؤ کچھ نہ بتاؤ، اس لیے اللہ کو واسطہ بنایا. جب بات یہی ہے تو سن لو. تمہارے اس عمل کی قدر اللہ کے ہاں کیسی ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا کہ بتا دو میرے نبی کو کہ یہ صحابہ جو عمل کر رہے ہیں اس پر اللہ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں. دیکھو فرشتوں، یہ ہے میرے بندے، نعمت اسلام کے ملنے پر یہ میرا شکر ادا کر رہے ہیں اور میری تصویر اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. تو نبیوں والی ذمہ داری محنت جس سے انسانوں اللہ کی مدد کرتی ہے، اور اللہ کی مدد سے ہدایت انسانوں کو سب سے بڑی دولت ملتی ہے. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو وہ نعمت اور جو ہے وہ شرافت اور وہ ذمہ داری عطا فرمائی. حاجی عبداللہ صاحب فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعوت والا کام مانگا، رسالت کی صورت میں کہ وہ بھی رسول بن گئے، اور دعوت والا کام اللہ نے دعا کو قبول کیا. لیکن آدھا صفحہ پون صفحہ قرآن کا اللہ نے اپنے انعامات دلوائے کہ موسیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لیا، تم بھی میرے رسول ہو، تمہارے ساتھ تمہارا بھائی بھی میری طرف سے رسول بن کر جائے. میرا حکم تھا اذهب. سب سے بڑا حکم اللہ کا، ایک اللہ کے اوامر ہیں جن کا تعلق اللہ کی یہ کائنات کو پیدا کرنے کے ساتھ ہے. وہ اتنا طاقتور امر ہے کہ آسمانوں کو اللہ پیدا وجود میں آنے کا حکم دے دے تو آسمان بن گیا. اور آسمان بن جا، آسمان بن گئے. اور قیامت کے بارے میں اللہ زمین کو پیدا فرمائیں گے، سارے انسانوں کے جسموں کو مکمل کریں گے. اور اللہ فرماتے ہیں پہلے بھی زمین سے تمہیں اگایا، اگرچہ اس کی شکل اور دوسری تھی، نظام کوئی دوسرا تھا، اور پھر تمہیں زمین سے اگائیں گے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہم ان کے جسم پورے کر کے زمینوں سے اگائیں گے اور روحیں ڈال دیں گے اور میدان محشر میں جمع کر دیں گے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. اے میرے بندو، تمہارا رب اتنا طاقتور ہے، تم جتنی دیر میں آنکھ جھپکتے ہو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام قائم کر دیں. تو جس اللہ کے تخلیقی عمل کی یہ طاقت ہے تو اللہ کا وہ عمل جس میں انسان کو عبادت کا حکم دے اس کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ حدیث ہے نا کہ فرشتوں نے پہاڑوں کو دیکھا، اے اللہ اس سے زیادہ طاقتور مخلوق کہ ہاں اس میں لوہا ہے، اے اللہ اس سے زیادہ طاقتور مخلوق کہ ہاں آگ ہے. وہ جو ہے وہ لوگ پہاڑ ہیں، اور پہاڑ سے زیادہ طاقتور یہ لوہا ہے، اور لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے، آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے، اور پانی سے زیادہ طاقتور جو ہے یہ ہوا ہے. ہوا کیسی لطیف چیز ہے، یہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. لیکن ایمان والے کا نفلی صدقہ جو دائیں ہاتھ سے کرے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے. آج تو آدمی نیکی کر کے اتنا ضائع کر رہا ہے، اتنا لوگوں کو بتا رہا ہے اور اس پر فخر سمجھتا ہے. حکم یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو. کتنی باریک بات ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے. حالانکہ یہ کوئی محسوس کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کے عمل کو اتنا چھپانا، نہ کہ ان کو دنیا میں پھیلانا. فرمایا مسلمان کی صدقہ کرنے کی طاقت اس کائنات کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے. یہ مسلمان جب سنتوں پر عمل کرے گا، جب واجبات کو ادا کرے گا، اور جو فرائض کو ادا کرے گا، اور پھر وہ محنت جس سے فرائض ساری کائنات میں زندہ ہوں، تو اس کی طاقت کتنی ہوگی. اسی لیے اللہ نے اس محنت کو کیا قرار دیا؟ ان تنصر اللہ، اے میرے کمزور بندو، میرے پیدا کیے ہوئے، میری رحمت سے چلنے والوں، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے